الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توفیق قصہ مختصر محترم حافظ قاسد صاحب جملہ حاضرین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھنڈ کی وجہ ہے میں تھوڑی دیر لیٹ ہوا، آپ نے انتظار کیا، میں معذرت چاہتا ہوں سب آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور ذکر کرنا قبول فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر یہ اللہ کے ولیوں کے عرس مبارک سے منسوب محفل ہے۔ محترم سید رمضان صاحب کو یہ انعام حاصل ہے سرکار کامرہ کی طرف سے، اور ایک عرصہ سے یہ سرکار کی محفل کرتے ہیں۔ میرے دادا حضرت سید میر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے گھر آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ محفل پاک شروع کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر میں نے آیات کریمہ پڑھی، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک متقین ہی میرے ولی ہوتے ہیں، ان اولیاء الا المتقین، کیونکہ تقوی والے جو لوگ ہیں بے شک اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر یہ جو ولایت ہے نا، یہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سے دوستی جس کی ہوتی ہے اسے ولی کہتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے، قرآن شاہد ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ دوستان گرامی قدر ایک بات یاد رکھنا، ہمارے ہاں عموماً لوگ کسی مجذوب کو دیکھ کر مغالطہ کرتے ہیں، لیکن دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ اصل مجذوب کون ہوتا ہے؟ مجذوب اسے کہتے ہیں جس کو دنیا کا ہوش نہ رہے، اسے مجذوب کہتے ہیں۔ اس کی زندگی اللہ رسول کے عشق میں فنا ہو جائے، اس پر شریعت لاگو نہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، حدیث پاک میں بھی آیا ہے، لیکن دوستو جو شخص لبادہ مجذوب کا اوڑے اور سردی لگے اور کمل بھی اوڑے، اس کو طلب آئے تو وہ بندے سے چرچ بھی مانگے، سرکٹ بھی پیے کسی سے مانگ کر، کھانے کی بھوک لگے تو کسی سے مانگے تو پتہ چلا اسے دنیا کا ہوش ہے، اسے اپنی ذات کا ہوش ہے۔ فقط کپڑے اتار کر بیٹھ جانے سے وہ مجذوب نہیں ہوتا، سمجھے کہ وہ محرومیہ ہے۔ اصل مجذوب حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت غوث والیاری علیہ رحمہ اپنے استاد کے ساتھ کسی جنگل میں سفر کرتے جا رہے تھے۔ راستہ کے اندر دو مجذوب تھے، دو شخص ایسے تھے جو مجذوبیت کی کیفیت پر وہ جنگل میں پڑے تھے، ان کے اوپر آگ تھی، ایک شخص کی چربی بھی اس آگ سے پگھل پگھل کر جا رہی تھی، اور ایک شخص اس کے ساتھ دوسرا تھا، اس کے اوپر بھی آگ پڑی تھی لیکن وہ جل نہیں رہا تھا۔ حضور غوث والیاری نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ایک کامل کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور کامل تو وہ ہے جس کے اوپر آگ پڑی ہے لیکن جل نہیں رہا۔ فرمایا نہیں، یہ کامل نہیں ہے۔ فرمایا یہ کیا کامل ہے؟ کامل تو وہ ہے کہ جس کے اوپر آگ پڑی ہے، اس کی چربی پگھلی جا رہی ہے لیکن اسے اپنی ذات کا ہوش نہیں ہے، اسے ذات کا ہوش نہیں ہے، اس کی لو اللہ رسول سے اتنی لگی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری چربی بھی پگھل رہی ہے۔ فرمایا وہ کامل ہے، وہ تو ناقص ہے کہ جس نے اپنی توجہ تھوڑی ذات پر کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کی ذات پر وہ آگ بھی پڑی ہے لیکن اس کی آگ سے وہ جل نہیں رہا۔ فرمایا وہ ناقص ہے۔ حاضرین گرامی قدر اللہ کے ولیوں کی پہچان یاد رکھیں، کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں، ہاں وہ حیات ہو، خواہ اس کا مزار ہو، اگر اس کی قبر زندہ ہوگی، آپ اس کی قبر کے پر، میں آپ کو ایک آسان کلیہ دے رہا ہوں، کرائٹیریا سمجھیں اللہ کے ولیوں کا، اس ولی کی قبر مبارک کے پاس
دل کی بدلے گی، سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے اور یہ زندہ ہے۔ اور جس قبر کے پاس جا کر بے شک روزہ بھی ہو، دل کی کیفیت چینج نہ ہو، سمجھ جاؤ اس کا بھی حال اچھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا ولی زندہ ہے، اس کی صحبت، اس کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو آخرت کی یاد نہ آئے، آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو، آپ میں تقویٰ نہ بڑھے، آپ کے دل کی کیفیت بدلی نہ ہو، تو سمجھ جاؤ یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اس کی تو اپنی لو اس مالک سے نہیں لگی، میری کیا لگا سکتا ہے۔ دوستو یاد رکھنا، کوئی اور طریقہ اللہ رسول کی شریعت چھوڑ کر ولی بننے کا نہیں۔ ولایت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے زندگی پابندی شریعت میں گزاری ہو۔ کوئی لوگ جو مجذوب ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کی مجذوبیت کی کیفیت سے پہلے کی ہسٹری دیکھیں تو ساری کیا پتہ رات پر شب بیداریاں گزری ہو، نوافل میں زندگی گزری ہو، پھر وہ وقت آیا ہو کہ انہیں وہ نور کی تجلی ملی اور ہوشی ہو گئے۔ دوستان گرامی قدر یاد رکھیے گا، پھر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کی محبتیں پھر دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ یہ عرس مبارک کے اجتماع جو ہم آج دنیا میں کر رہے ہیں نا، یہ ہم نے تو بعد میں شروع کیے۔ حدیث پاک میں جو آیا وہ متفق علیہ روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہے، حضور نے فرمایا اذا حب اللہ نبلا، کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو لانا جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، فیحبہ، تم بھی اس سے محبت کرنا۔ جبریل بھی محبت کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جبریل کو فرماتے ہیں فلانا جبریل فی اہل السماء، جبریل اہل السماء کو اکٹھا کرو اور ان میں یہ ندا لگاؤ، ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی۔ دوستو یہ جو عرس مبارک کے جلسے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے، یہ آج دنیا والے زمین پر ہمیں اللہ نے محبت دی، ہم نہیں، اللہ نے پہلے یہ محبت ملائکہ کو عطا کی، پھر انہیں فرمایا فنادى فی جبریل فی اہل السماء، جبریل ندا لگاؤ آسمانی مخلوق پہ، میری نورانی مخلوق کو اکٹھا کر انہیں بتا دو ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، اللہ اس سے محبت کرو۔ سیدنا سرکار علیہ رحمہ سے آج اللہ کو محبت ہو گئی ہے، جبریل انہیں حکم دو جلسہ کرو اور ملائکہ کو بتاؤ تم بھی ان سے محبت کرو، پھر ملائکہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے سسمہ یودا القول فی اللہ، پھر ہمارے زمین والوں میں کچھ خاص دنوں میں اللہ کی محبت، اللہ اپنے اس ولی کی محبت رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر اور کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی محبت میں شریک کیا۔ ارے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے ہمیں بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستان گرامی قدر، پھر جب کسی کی محبت دل میں ہو سچی تو پھر اسے دیکھیں تو روح اور دل کی کیفیت بدلے نہ، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری دل کی کیفیت نہ بدلے، ہماری روح کو تازگی نہ ملے۔ حاضرین گرامی قدر، حافظ قاسد صاحب میرے استاد بھی ہیں، میں ان سے پڑھتا بھی رہا ہوں، آپ کے سامنے سبق یہ ہے، قرآن پاک میں جو واقعہ آیا نا کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، اہل علم کی ایک اکثریت کی رائے میں وہ اللہ کے ولی ہیں، بعض انہیں نبی بھی سمجھتے ہیں، لیکن اکثریت کے تو ولی ہے نا۔ ایسی بات ہو تو حافظ صاحب کو پتہ ہے اجتہاد میں جس کی اکثریت رائے ہوتی ہے علم، اللہ کے ولی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، واقعہ لمبا ہے، مختصر بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا ولی کی بارگاہ میں جائیں روح کو تازگی نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور جہاں پر دو دریا جڑے وہاں پر خواجہ خضر علیہ السلام کا ڈیرا تھا، آپ وہاں پہنچے تو وہ مردہ مچھلی زندہ ہو۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب شیخ الاسلام ڈاکٹر قادری صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ فرمایا کہ دیکھو اس جگہ سے گزرتے ہوئے وہاں پر قیام ہوا اور مچھلی مردہ تھی، زندہ کیسے ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں اللہ کے ولی کا بسیرہ تھا،
اس ہوا میں اس کا سانس تھا، بس اس کی بستی میں گئے، اس کی بستی کا سانس، اس کی ہوا مردہ کو لگی، اللہ نے اسے زندگی دے دی۔ فرمایا اسی طرح انسان کی کیفیت ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں، ہمارے مردہ دل دوبارہ اس جگہ کے اس ولی کی صحبت اور مجلس سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر دل کی کیفیت نہ بدلے تو وہ ولی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں دوستو کہ جو شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاپرواہی سر عام بیٹھ کر کرے، اسے اگر کوئی اللہ کا ولی سمجھتا ہے یا ماننا شروع کرے تو وہ ایک تصوف اور ولایت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ خود بلنے والا اور اسے ماننے والا دونوں گناہگار اور جہنمی ہوں گے، چونکہ جس کے ذہن میں عقل ہے نا، فہم ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو بندہ کر رہا ہے یا وہ خود کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا غلط ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے ولیوں کی محبت کامل عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی کامل پہچان نصیب فرمائے، ہدایت کے راستے عطا فرمائے، اور اپنے ولیوں کے صدقے، اپنے مرشدین کا صدقہ، ان کی بارگاہ سے جو فیض ملے اس کا صدقہ، حضور کی محبت و دیدار آ رہا ہے۔ لیکن وما توفیقی الا باللہ۔